رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ شاہ بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کے فضل سے میں جو بھی کام کرتا ہوں رسول پاک کا شامل اس میں نام کرتا ہوں مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں میں جب بھی گفتگو خاص و عام کرتا ہوں میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے بابا سے بلند درود پاک اس عقیدت کے ساتھ الحمدللہ دو عقیدہ جو ہم کو امام اہل سنت بریلی کے تاجدار نے کئی سال پہلے دیا تھا کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے اب جس کا عقیدہ ہوگا بس وہی بولے گا سبحان اللہ بریلی والے کا کلام ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا کلام ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے جس کا عقیدہ ہو بس وہی بولے سبحان اللہ دونوں ہاتھوں میں پٹاؤں میں لہرا کر بولے یا رسول اللہ اور مدد کے بولے یا رسول اللہ کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام پھر اس کے بعد علامہ جمیل قادری صاحب اللہ نے ہم کو اور اچھا عقیدہ دے دیا کہ مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر ضرور اب بول سکتے ہیں آپ سبحان اللہ میں عقیدہ بتا رہا ہوں جو عقیدہ بزرگان دین نے ہم کو دیا درود پاک کے تعلق سے وہ عقیدہ آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ سبحان اللہ سے اس کا جواب دے سکتے ہیں اور مچل کے بولے یا رسول اللہ جس کا عقیدہ سلامت ہے بس وہی بولے گا سبحان اللہ جو شخص یہ سوچتا ہے کہ ہماری آواز مدینے والے تاجدار سن رہے ہیں بس وہی بولے گا سبحان اللہ کہ مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود اے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام الحمدللہ درود پڑھنا ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے بلکہ افتخار رضا تو یوں کہتا ہے کہ درود پڑھ کے جو کوئی شخص ابتدا نہ کرے اب بول سکتے ہیں آپ سبحان اللہ بہت اچھا شعر پڑھنے جا رہا ہوں کہ درود پڑھ کے جو کوئی شخص ابتدا نہ کرے پھر اسے چاہیے کہ ذکر مصطفیٰ نہ کرے مچل کے بولے یا سبحان اللہ کہ درود پڑھ کے جو کوئی شخص ابتدا نہ کرے پھر اسے چاہیے کہ ذکر مصطفیٰ نہ کرے اور دیا ہے 10 طائف میں یہ سربرے دینے کوئی بھی شخص کسی کے حق میں بددعا نہ کرے کوئی بھی شخص کسی کے حق میں بددعا نہ کرے اب جن حضرات کا عقیدہ سلامت ہے بس وہی بلند آواز سے درود پاک پڑھ کے سنائے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحمدللہ بہت اچھی سماعتیں ہیں اللہ آپ کی سماعتوں کو تا قیامت تک زندہ اور سلامت رکھے الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں بس ایک مرتبہ مسکرا کر بولتے ہیں یا رسول اللہ بہت اچھی مسکراہٹ ہے ایک مرتبہ اور بولے یا رسول اللہ دیکھیے حضرات مسکرا کر سبحان اللہ کہنے کا ڈبل ثواب ہے آپ جانتے ہیں
ایک تو مسکرانا میرے آقا کی سنت ہے اور دوسرا سبحان اللہ کہنا اس کا ثواب. اب آپ ڈبل ثواب پانا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ اور مسکرا کر بولتے ہیں یا رسول اللہ. اب آپ کو ذہن نشین کر دوں اس عظیم الشان جلسے میں جناب محترم رمضانی بھائی صاحب قبلہ نے اپنے صاحبزادے کے جشن شادی کی خوشی میں اس عظیم الشان کانفرنس کو سجایا اور رچایا ہے. الحمدللہ انہوں نے دنیا والوں کو اس کانفرنس سے سجا کر دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا اے دنیا والوں, جب اللہ تمہیں کہیں سے صبح کی دولت دے تو دہلی کے لال قلعے کے نہ دیکھا کرو. اے دنیا والوں, جب تمہیں اللہ کہیں سے سکون کی دولت دے تو آگرہ کے تاج محل کو نہ دیکھا کرو. اے دنیا والوں, جب تمہیں اللہ کہیں سے سکون کی دولت دے تو نینی تال کی وادیوں کو نہ دیکھا کرو. اے دنیا والوں, جب اللہ تمہیں کہیں سکون کی دولت دے تو ممبئی کی سرزمین کو نہ دیکھا کرو, بلکہ عشق نبی میں ڈوب کر کے جشن عظیم الشان کانفرنس کو سجا لیا کرو. اور مچل کے بولے یا رسول اللہ, اور مچل کے بولے یا رسول اللہ. اور اس عظیم الشان کانفرنس میں جن جن حضرات خطبہ شورا حضرات کو مدعو کیا گیا, الحمدللہ وہ تمامی حضرات مکمل خطابت اور شاعری کے ساتھ اس آپ کے دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں. میں آپ کو ذہن نشین کر دوں شہنشاہ خطابت حضرت علامہ و مولانا ذیشان اختر صاحب قبلہ پورن پوری الحمدللہ پوری شان خطابت کے ساتھ کچھ ہی لمحات کے بعد آپ کے دیار محبت میں حاضر ہو چکے ہوں گے. اور انہیں کے ساتھ ساتھ شاعر ہند سنت, شاعر ہندوستان, بلبل باغ مدینہ, توتیہ چمنستان رضا جناب محترم سلمان رضا اشرفی بریلوی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. الحمدللہ پوری شان شاعری کے ساتھ منبر نور پر جلوگر ہو چکے ہیں. کچھ ہی لمحات کے بعد ان کی شاعری آپ سماعت کریں گے. اور انہیں کے ساتھ ساتھ شاعر ہند سنت, بلبل باغ مدینہ, توتیہ چمنستان رضا جناب محترم پرویز اختر صاحب قبلہ یہ بھی پوری شان شاعری کے ساتھ منبر نور پر جلوہ گر ہو چکے ہیں. کچھ ہی لمحات کے بعد آپ کی سماعتوں کے حوالے مکمل شاعری کے ساتھ پیش ہو جائیں گے. اب ان تمام تر علماء کرام تشریف فرما ہے. میں سبھی کا نام بخوبی نہیں جانتا ہوں اور میرے بڑے بھائی جناب محترم مولانا وسیم احمد صاحب قبلہ بہت اچھی دوستی, بہت اچھی محبت رکھتے ہیں. الحمدللہ ان کی محبت کو اللہ سلامت رکھے. اور تمام تر علماء کرام تشریف فرما ہے. ان سبھی کا نام میں نہیں جانتا ہوں, بس ان تمام تر علماء کرام کے حوالے سے ایک شعر کہنے جا رہا ہوں. آپ اگر سبحان اللہ کہہ دیں تو دل بے قرار و بے چین ہو جائے. اگر بچل کے بولے یا رسول اللہ کہ زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح, یاد رکھتے ہیں انہیں لوگ مثالوں کی طرح. طالب ہوں کہ زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح, یاد رکھتے ہیں انہیں لوگ مثالوں کی طرح. اور علم والا تو کبھی مرتا ہی نہیں آصف, علم والا تو کبھی مرتا ہی نہیں آصف, زندہ رہتا ہے وہ کتابوں کے حوالوں کی طرح. علم والا تو کبھی مرتا ہی نہیں آصف, زندہ رہتا ہے وہ کتابوں کے حوالوں کی طرح. ایک جملہ سن لے کہ چاند رب کا ہے, چاندنی میرے مصطفیٰ کی ہے. سورج رب کا ہے, روشنی میرے مصطفیٰ کی ہے. قرآن رب کا ہے, خیال میرے مصطفیٰ کا ہے. کرسی رب کی ہے, عزت میرے مصطفیٰ کی ہے. اور سنو یہ ساری کائنات رب کی ہے اور شہنشاہی میرے مصطفیٰ کی ہے. تو افتخار رضا کو پہلے نہیں دیا جائے کہ جو کوئی یاد کے صورت سے تابندہ نہیں ہوتا, جو سانسیں لاکھ لیتا ہو مگر زندہ نہیں ہوتا. شیخ سمجھ میں آئے تو بول سکتے ہیں آپ سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں ہر چیز پر پابندی لگ سکتی ہے مگر سبحان اللہ کہنے پر پابندی نہیں لگ سکتی. اور بچل کے بولے یا رسول اللہ کہ جو میری یاد کے صورت میں تابندہ نہیں ہوتا, وہ سانسیں لاکھ لیتا ہو مگر زندہ نہیں ہوتا. اور نبی والا کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو تو ایسے کام کرتا ہے کہ شرمندہ نہیں ہوتا.
نبی والا. اب جتنے حضرات نبی والے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. شیر پھر سے پڑھ رہا ہوں, دیکھتا ہوں کیوں کی بیداری ہے. آپ جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں اور اس کے نبی میں جان کر کے سونا بنانے کے لیے آئے ہیں. آپ خاموش نہیں بیٹھے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں سے جتنی نیکیاں کما کر کے جائیں گے کل میدان محشر میں آپ کو کم ہی نظر آئیں گی. آپ مچل کے بولے یا رسول اللہ, اور مچل کے بولے یا رسول اللہ. کہ زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح, یاد رکھتے ہیں انہیں لوگ مثالوں کی طرح. اور علم والا تو کبھی مرتا ہی نہیں یا صرف زندہ رہتا ہے وہ کتابوں کے حوالوں کی طرح. علم والا تو کبھی مرتا ہی نہیں یا صرف زندہ رہتا ہے وہ کتابوں کے حوالوں کی طرح. اب آئیے حضرات, ایک عظیم الشان لہجے تو آپ کی سماعتوں کے حوالے. آئیے حضرات, جن کا استقبال ویلکم سواگتم نعرہ تکبیر و رسالت سے کرے. استقبال کرنے سے پہلے میں آپ کو تعارف کرا دوں, یہ پہلی کی سرزمین سے شاعر اہل سنت بلبل باغ شاہکار ترنم بلبل باغ مدینہ دودھ کے چمن سارے رضا جناب محترم حشمت رضا صاحب قبلہ کو آپ کی مکمل سماعتوں کے حوالے. آئیے حضرات, ان کا استقبال ویلکم سواگتم نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں. پوری زندہ دلی کے ساتھ نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت. مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت, بستی بستی دریا دریا, سرزمین مرزا پور, نعرہ تکبیر. میں چلا ہوں باغ طیبہ جہاں مصطفیٰ کا گھر ہے, جسے دیکھنی ہے جنت میرے ساتھ ساتھ آئے.